بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے۔ وحی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل فرمایا تھا؟ تو جان لیجئے کہ یہی سوال ایک دفعہ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے تدریجی نزول کے پیچھے 3 طرح کی حکمتیں تھیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اگر قرآن کریم ایک ہی دفعہ میں نازل ہو جاتا تو احکام کی پابندی اسی دن سے شروع ہو جاتی، مطلب پہلے دن سے ہی مسلمانوں پر تمام احکام لاگو ہو جاتے جن پر ایک دم سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے روز طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل کا بار بار قرآن لے کر آنا ان مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دیتا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی تھی۔ مختلف انبیاء پر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اللہ پاک نے نبی کریم سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، ان 6 طریقوں سے متعلق بتانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو وحی کی کیفیت کا حال سنایا جائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ نور متغیر ہو جاتا، جیسے کہ کھجور کی زرد شاخ ہو، سامنے کے دانت کپکپانے لگتے، سانس رکنے لگتا، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح بڑھنے لگتے۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ وحی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی تھی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی نازل ہوتی تو وحی الہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید کو اس قدر وزن معلوم ہوا کہ ان کی ران جلد ہی کچلی جائے گی۔ امام بہقی بہت سے صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تو کبھی کبھار ہلکی ہلکی آوازیں دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ صحابہ کے اقوال نقل ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آئیے ناظرین، ان 6 طریقوں کے متعلق آپ کو بتائیں کہ جس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سب سے پہلے طریقے کو امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے، مجھے وہ سب یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسرے گھنٹی جب تک مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہے، اور کلام الہی کی یہ بھی خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے۔
جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کو اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیتا۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضور کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا پیغام دیتے۔ ایسی صورت میں جب بھی حضور کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کا خاص پیغام ملا۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا۔ بخاری کے باب الوحی کی حدیث نمبر 3 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو کچھ آپ نے خوابوں میں دیکھتے تھے وہ بیداری میں ہو جاتا تھا۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات البقا فرما دیتے تھے۔ اس اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہٰذا رزق تلاش کرنے میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی 6ٹھی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نصف قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سے ارشاد فرمایا، تو صبح جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھے، خواہ اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جبکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ہیں۔ دوستو، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیے اور سیکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو ٹائپ لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔